الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک سیدنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین و ناظرین، کل ہم نے کھانے کے آداب پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا اور کھانا شروع کرنے سے پہلے کے آداب پڑھے تھے۔ آج وہ آداب پڑھیں گے جن کا کھانے کے دوران خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں آداب پڑھتے ہیں۔ کھانا اکٹھے کھانا آقا دو عالم علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اکٹھے کھانے میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، باہمی محبت بڑھتی ہے، خاص کر خاندان کے جو افراد ہیں ان کو مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، پیٹ نہیں بھرتا، کھانا کم پڑ جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے کھانا کھاؤ۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ کھانا کھانے سے پہلے اکٹھے کھاؤ، لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے، مثلا یہ کہنا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے، کچا رہ گیا ہے یا پھیکا ہے، یہ عیب نہ تو زبان سے لگائے جائیں اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ کیا جائے جس سے کھانے کا بد مزہ ہونا ثابت ہو۔ کھانے کے جو عیب لگانے ہیں نا وہ جائز نہیں ہے۔ کھانے کو عیب لگانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے۔ آپ کھانے میں بالکل عیب نہیں لگاتے تھے، جو اہل خانہ نے پیش کر دیا، اہل خانہ نے جو پیش کر دیا اس کو آپ تناول فرما لیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا، پسند آتا تو تناول فرما لیتے، پسند نہ آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا شروع کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کھانا تو سامنے آتا ہے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ کھانا اپنے سامنے پڑا ہے لیکن اس کو دوسری سائڈ سے شروع کر دیتے ہیں، الٹی سائڈ سے شروع کر دیتے ہیں، دوسری سائڈ سے شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا جو فرمان عالی شان ہے، کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگر کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول اور آخر دونوں حالتوں میں بسم اللہ سے کھانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ نبی کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے اس گھر میں نہ سونے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اگر بندہ گھر میں داخل ہوتے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہ کرے تو شیطان ساتھیوں سے کہتا ہے تمہیں رات کے لیے ٹھکانہ اور رات کا کھانا دونوں مل گئے۔ کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے
کھانا منع ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے۔ نبی رحمت علیہ السلام اس پر سختی سے عمل کرتے اور کرواتے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں دائیں سے نہیں کھا سکتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ تو ہوتا کیا ہے، راوی کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے کھاؤ۔ نہیں کھا سکتا تو کیا ہوتا ہے، وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرابلم نہیں تھی، اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی زخم نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ ہی تو اس کو کوئی فالج کا اٹیک تھا، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ تھا۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھا سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ راوی کہتے ہیں کہ اسے پرابلم کوئی نہیں تھی، مسئلہ اسے کوئی نہیں تھا، صرف تکبر کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کہا کہ میں نہیں کھا سکتا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تو نہ کھا سکے گا، اب تو نہ کھا سکے گا، یا نہ تو جو ہے وہ طاقت تو نہ رکھ سکے گا، یعنی کہ آپ نے اس کے خلاف بد دعا کر دی، دعا کر دی۔ اب آپ کی دعا جو ہے میرے آقا علیہ السلام نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کائنات کے والی دعا فرمائیں اور قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کے خلاف دعا کی، دعا قبول ہوئی، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی جو ہے اپنے سیدھے ہاتھ کو منہ تک لے جانا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا، وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو منہ تک اٹھا نہ سکا، منہ کی طرف نہ لے جا سکا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی مخالفت پر اسے سزا ملی تھی۔ یہ صورت میں یہ اس صورت میں ہے کہ دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں کوئی عذر نہ ہو، اگر دائیں ہاتھ میں کوئی عذر ہے، مثلا زخمی ہے، اس میں کوئی بیماری ہے، اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سیدھا ہاتھ جو حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر اس بندے کو اجازت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا سکے۔ حضرت محترم جو ہے 3 انگلیوں سے، یہ 3 نہیں، یہ والی 3، 1 2 یہ 3، انگوٹھے والی انگلی، انگوٹھا، اور اس کے ساتھ والی شہادت کی انگلی، اور اس کے ساتھ والی درمیانی انگلی، ان 3 انگلیوں سے کھانا بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا میرے کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا یہی معمول تھا، آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے۔ اگر کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ چوتھی اور 5ویں انگلی کا استعمال ضروری ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً کہ کھانا پتلا ہوتا ہے، جیسے کہ کھیر ہے وغیرہ، کوئی چیز ہے پتلی بنی ہوئی ہے وہ کھانے والی چیز، تو اس کو آپ 4 انگلیوں سے اور 5 انگلیوں سے، 5 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا کھانا، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ ایک اہم ادب ہے یہ اپنے سامنے سے کھانا، کہ اپنے سامنے سے کھائے اور دوسروں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا اور وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ادب سکھائے ہیں، صحابہ کرام کو سکھائے ہیں، جن کے وساطت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور میں اس لیے یہ موضوع چھیڑ کے بیٹھا ہوں کہ میرے بہت سارے مسلمان دوست احباب جو ہیں کھانا تو کھاتے ہیں، پیٹ تو بھرتے ہیں، لیکن کھانے کے آداب جو ہیں وہ اپناتے نہیں ہیں۔ کھانا اس انداز سے کھایا جائے کہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کو اس کا اجر بھی مل جائے۔ کھانا تو کھانا ہی ہے۔ تو گرامی قدر دوسروں کے سامنے سے کھانے میں انہیں کراہت محسوس ہوگی، اور یہ شرافت و مروت کے بھی خلاف ہے۔ تاہم اگر برتن میں مختلف قسم کے کھانے ہوں تو پھر ادھر ادھر سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے برتن کے درمیان سے، برتن ہے تو برتن کے درمیان سے کھانے سے بھی آپ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ارشاد نبی ہے
برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ، برکت کیونکہ برکت درمیان میں ہوتی ہے۔ اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جاتا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے، اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، کیونکہ معلوم نہیں کھانے میں برکت کہاں ہے، عین ممکن ہے کہ اسی لقمے میں برکت ہو۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کھانا کھاتے ہوئے تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، کھانا کھاتے ہوئے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ حضرات گرامی، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنتیں، آپ کے فرامین جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ مبارک پر عمل کرتے ہوئے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کریں، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہم بھولے ہوئے ہیں میرے عزیزو۔ یہی باتیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی، ان کے طریقے پر عمل کر کے ہم اگر ایک سنت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے گئے گزرے زمانے میں بھی، فسادات کے زمانے میں میری ایک سنت کو اپنا لیا، اس نے زندہ کیا، اس کو کیا ہوگا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کھانا کھانے کے دوران ان سنتوں پر عمل کریں، میرے محبوب کے فرمان پر عمل کریں، سنتوں کا ثواب بھی ملے گا، شہداء کا ثواب بھی ملے گا، آپ سیریاب بھی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمین مرحومین کلمہ گو مرحومین کے ایصال ثواب قبول و منظور فرمائے۔ دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔